لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہے، بس اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے سلام لکھا، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے حدائق بخشش لکھی، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے اشعار لکھے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت وہ ہیں، تمہاری سوچ بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے، احمد رضا کون ہے؟ اگر میرے سے کوئی دو لفظوں میں تعارف پوچھے نا کہ احمد رضا کون ہے، وٹ از دا انٹروڈکشن آف احمد رضا، پوچھتے ہو احمد رضا کون ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو احمد کی رضا ہے وہی احمد رضا ہے۔ سارے بول اعلیٰ حضرت کے بعد جب مسائل آتے تھے نا، توجہ میری طرف رکھیں، مسائل آتے تھے، طلاق کا مسئلہ آیا، سوال لکھا، نیچے ایک دلیل لکھ کے جواب دے دیا، نکاح کا مسئلہ آیا، سوال لکھا، ایک دلیل دی، جواب لکھ کے دے دیا، جب کوئی اور مسئلہ آیا جناب اعلیٰ ایک دلیل لکھی، دو دلیلیں لکھی، ایک صفحے پر جواب لکھ کے دے دیا، یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کے متعلق کوئی بات آئی، نکاح کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اعلیٰ حضرت ایک دلیل دے کے بات ختم کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی شخص نے یہ کہا، یہ میرے ہاتھ میں اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ہے، 30ویں جلد ہے، اور اس کا صفحہ ہے جناب اعلیٰ 130 نمبر صفحہ اس کا ہے، یہ فتاوی رضویہ ہے اعلیٰ حضرت کی، اور یہ فتاوی رضویہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر آپ اس کا پہلا صفحہ کھولیں تو پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے العطایا النبویہ الفتاوی الرضویہ۔ کسی نے پوچھا احمد رضا 32 جلدیں فتاوی رضویہ کی لکھ ڈالی، یہ کیسے لکھی؟ اپنی طرف سے لکھی؟ کہا نہیں، العطایا النبویہ، فرمایا فتاوی رضویہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، رسول اللہ کی عطا سے لکھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا العطایا، فرمایا یہ تو رسول اللہ کی عطا سے میں نے لکھا ہے، یہ تو حضور کی مدد سے میں نے لکھا ہے، یہ تو حضور کی نگاہ کرم سے میں نے لکھا ہے۔ توجہ، طلاق کا مسئلہ آیا، ایک دلیل دی، بات ختم، نکاح کا مسئلہ آیا، ایک دلیل دی، بات ختم، کوئی اور مسئلہ آیا، ایک دلیل لکھی، بات ختم۔ لیکن جب ایک شخص نے حضور علیہ السلام کے متعلق یہ کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور نبی ہیں، حضور نبی ہیں لیکن افضل نبی نہیں ہیں، یہ آپ نے سوال لکھا، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو۔ ایک شخص نے یہ کہا جو حضور کی شانوں کو گھٹاتے ہیں، انہی میں سے ایک تھا، کہا حضور نبی رسول ضرور ہیں لیکن افضل نبی نہیں ہیں، افضل رسول نہیں ہیں۔ جب یہ سوال اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا، جب یہ سوال اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچا نا، تو پھر اعلیٰ حضرت کا قلم چلا، اعلیٰ حضرت کا قلم چلنا شروع ہوا۔ کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار، آدھا سے کہ تو خیر منائے نشر کریں۔ جب اعلیٰ حضرت کا رسول اللہ کی شان اعلیٰ حضرت کا قلم لکھتا ہے نا، تو وہ بریلی کی چٹائی پر نہیں بیٹھ کے لکھتا، برق عرش کی بلندیوں پر جا کر رسول اللہ کی شانوں کو لکھتا ہے۔ آپ نے شروع کیا، اگر آپ گنیں گے ایک صفحہ نہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 گنتے جاؤ، آپ نے رسول اللہ کے منکر کو، جس نے یہ کہا تھا کہ حضور افضل رسول نہیں ہے، 150 صفحے لکھ کر جواب دے دیا۔ کتنے صفحے؟ جبھی میں نے آپ کو بتایا طلاق کا مسئلہ ایک دلیل، بات ختم، نکاح کا مسئلہ ایک دلیل، بات ختم، کوئی اور مسئلہ ایک دلیل، بات ختم۔ لیکن رسول اللہ کی عزت پر کوئی بات آ جائے پھر احمد رضا خاموش نہیں رہ سکتے۔ درود تاج کسی کو آتا ہے؟ پڑھیں جی، شروع کریں درود تاج یہاں سے۔ دافع البلا، بس اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعالم دافع البلا۔ جب اعلیٰ حضرت کے پاس ایک آیا، مسئلہ پہنچا، سوال گیا کہ بھائی حضور کو دافع البلا کہہ دیا ہے کسی نے، اور کہا کیا کہ یہ تو 100 سال کے بعد اب لکھا گیا ہے، حضور دافع البلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لکھا بصدہا سال کی تصنیف ہے، یہ تو اب لکھا گیا، حضور دافع البلا ہے ہی نہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت کا قلم چلا،
आला हज़रत ने लिखना शुरू किया, एक हदीस, दो हदीस, तीन हदीस। आपने दाफिउल बला साबित करने के लिए 100 सफ़हात पर 150 हदीसें लिख डाले। एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, ये 30वीं जिल्द में आपने ये मसला जो है जनाब आला 360 सफ़े पे लिखा। आपने सिर्फ 100 सफ़े पर 150 हदीसें लिखकर मुनकिरों के मुंह पर तमाचा मारा और ये कह दिया, फरमाया ये सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, फिर आप आगे चले 101, 102, 103। आपने 150 सफ़हात पर हुजूर को दाफिउल बला साबित कर दिया। 150 सफ़हात लिख डाले, 150 सफ़हात फतावा रिज़विया के आपने 30वीं जिल्द के लिख कर हुजूर को दाफिउल बला साबित करके मुनकिरों को ये जवाब दिया। फरमाया और भी मेरे बड़े काम हैं, मैं हदायक बख्शिश भी हुजूर की नातें लिख रहा हूँ, मैं कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान भी लिख रहा हूँ, मैं फतावा रज़विया भी लिख रहा हूँ। लोग निकाह के लिए भी आते हैं, लोग शरई मसाइल पूछने के लिए भी आते हैं, मुझे जनाज़ों के पढ़ाने के लिए भी जाना पड़ता है, और भी बड़े मसाइल हैं। आपने फरमाया अगर मेरे मसाइल ना होते तो हुजूर को दाफिउल बला साबित करने के लिए किताबें लिखकर तुम्हारे हवाले कर देता। इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। आज तो लोग देखते हैं ना कि फॉलोइंग जिसकी अच्छी है हम उसके पीछे जाएंगे, जिसके फॉलोअर अच्छे हैं, जिसके लाइक अच्छे हैं, जिसके जनाब दुनिया जिसके पीछे है। लेकिन अहमद रज़ा फरमाते हैं हम फॉलोइंग पे पीछे नहीं जाते, हम फॉलोअरों को नहीं देखते, हम रसूलुल्लाह की ज़ात को देखते हैं। अगर किसी ने रसूलुल्लाह की ज़ात पर आगे से हमला किया तो आला हज़रत का कलम आगे की तरफ चला, किसी ने दाएं से हमला किया तो आला हज़रत का कलम दाएं से चला, किसी ने बाएं से हमला किया तो आला हज़रत का कलम बाएं से चला, किसी ने सहाबा की इज्जत पर हर्फ उठाया तो आला हज़रत का कलम उनके खिलाफ चला, किसी ने अहले बैत की शानों में तनकीस की तो आला हज़रत ने उनका सद्दे बाप किया। और आला हज़रत ने यह जवाब दिया कि जब तक अहमद रज़ा जिंदा है हुजूर की शाने बयान करता रहेगा और तुम्हारे कलेजों को जख्मी करता रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आला हज़रत का कलम जब भी उठा ना रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए उठा, हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए उठा, सरकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठा, सहाबा की इज्जत पर पहरा देने के लिए उठा। एक शख्स आया कहने लगा जी एक शख्स ने ये कहा है कि रसूलुल्लाह की चादर मेली है, हुजूर की चादर मेली है। आपने फरमाया काफिर हो गया। उसने कहा आला हज़रत इतनी आप शिद्दत करते हैं, इतनी जल्दी फतवा दे देते हैं। आपने फरमाया मैं इसको देखूं या रसूलुल्लाह की ज़ात को देखूं, मैं इसको देखूं या रसूलुल्लाह की ज़ात को देखूं। तो आप फिर आला हज़रत ये बताएं कि किस तरह उसको कहना चाहिए था। आपने फरमाया उसको ऐसे कहना चाहिए था, खुदा ताला अगर तौफीक दे तो इस तरह कहना चाहिए था कि मट्टी ने चादर अतहर में पनाह ली हुई थी, मट्टी ने चादर अतहर में पनाह ली हुई थी। तर्जुमे इस तरह होते हैं, तर्जुमे। ये कंजुल ईमान जो आला हज़रत ने तर्जुमा लिखा, सुभान अल्लाह, आप पढ़ें तो आशाश कर उठें। ये तर्जुमा ऐसे नहीं लिखा गया। एक बहुत ही बड़े बुजुर्ग आप फरमाते मैं एक दिन आला हज़रत की ज़ियारत के लिए गया, दरवाजे पर दस्तक दी तो जवाब ना आया, तो मैं बाहर बैठकर मैंने मुराकबा किया ना, मैं मुराकबे के अंदर, मुराकबा यहाँ से होता है, फरमाया मैंने देखा कि आला हज़रत कंजुल ईमान का तर्जुमा लिख रहे हैं, कंजुल ईमान का तर्जुमा लिख रहे हैं और खुद नहीं लिख रहे, रसूलुल्लाह खुद लिखवा रहे हैं। ये वो कंजुल ईमान है। ये ऐसा तर्जुमा है, तर्जुमे ऐसे नहीं होते। जिनके दिल में इश्क और मोहब्बत होगी तर्जुमे वहाँ होते हैं। अगर आप सूरत दुहा खोलें और ववजदक ضالًا फहदा इस आयत का तर्जुमा पढ़ें तो लोगों ने तो ये तर्जुमे किए थे हुजूर माज़अल्लाह माज़अल्लाह आप भटके हुए थे तो अल्लाह ने आपको राह दे दी, आप माज़अल्लाह माज़अल्लाह आप गुमराह थे तो अल्लाह ने आपको राह दे दी। क्या नबी भटका हुआ होता है? क्या नबी गुमराह होता है? किसी की ज़बानें भी नहीं चलती तर्जुमा करते हुए। हाँ, आला हज़रत का तर्जुमा पढ़ें, आप पढ़ें सूरत दुहा उठाएं, आपने पता है क्या लिखा, ववजदक ضالًا फहदा का तर्जुमा ये लिखा, फरमाया ए महबूब जब अल्लाह ताला ने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दे दी। हाँ जी,
اور کسی نے اتنا ترجمہ کر دیا چوتھے سپارے کے اندر کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ایک بار عشق و محبت، عشق و محبت. نہیں، جو چاہنے والے بیٹھے ہیں وہ پڑھ لیں. عشق و محبت، عشق و محبت. اس طرح اعلیٰ حضرت اس طرح کر کے بولے. ہاں جی، عشق و محبت، عشق و محبت. پیچھے والے بولے علم و حکمت، علم و حکمت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. چوتھے سپارے کے اندر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو لوگوں نے تو یہ ترجمے کر دیے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی جب تم ذلیل تھے. ایسے ترجمے ہوتے ہیں. جب اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا، پڑھو چوتھا سپارہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اعلیٰ حضرت نے پتہ ہے کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن مدد فرمائی جب تم بے سر و سامان تھے. ہاں، فرمایا تمہارے پاس سامان کم تھا. جی جی، تلواریں بھی کم تھے لیکن صحابہ پر قربان جاؤں. حضور نے ایک دن جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ تو جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ جو فرشتے بدر میں گئے وہ سب سے افضل فرشتے ہیں. جبرائیل امین نے کہا حضور آپ بتائیں صحابہ میں کون سے صحابہ افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ میں بھی وہی صحابہ افضل ہیں جو بدر کے دن میدان میں اترے تھے. ہاں جی، جبرائیل نہیں، باقی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. جبرائیل کون ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبرائیل اعظم، اور تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے. اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یہ اس رہ روے لامکاں کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. صبا ہے مجھے سر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بڑا مرکز ہوگا تو وہاں سے جناب اعلیٰ بڑی باتیں ہوں گی. بڑے مرکز کی بات نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کا مدرسہ کتنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مدرسہ یہ تو مسجد پھر بھی بڑی ہے. اعلیٰ حضرت کا مدرسہ کتنا ہے؟ اگر بالش لگائے جائے نا اس طرح 28 بالش ہے، اس طرح 28 بالش ہے، اور اس طرح غالباً 48 بالش ہوگا. اتنی سی جگہ تھی لیکن اتنی سی جگہ کے اندر بیٹھ کر دنیا کے اندر اپنا سکہ جما کے رکھ دیا. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. میں نے کہا بڑے مرکزوں سے بات نہیں ہوتی، جہاں مرد بیٹھ جائے وہی مرکز بن جایا کرتا ہے. اور آپ کا اتنا سا مدرسہ ہے اور آپ کے ایک شاگرد کا نام ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی، جنہوں نے بہار شریعت لکھی. آپ فرماتے ہیں میں 40 سال اعلیٰ حضرت کی محفل میں بیٹھا، کبھی دنیا دار کی بات نہیں سنی. جب بھی اعلیٰ حضرت کے زبان سے کلمات سنے رسول اللہ کی شان ہی سنی. عشق و محبت، عشق و محبت. زور سے بول دے عشق و محبت، عشق و محبت. ہاں، جو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ایسا نعرہ لگائیں کہ منکروں کے پٹے پھٹ جانے چاہیے. عشق و محبت، عشق و محبت. پتہ ہے یہ اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ یہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا جو شیخ الحدیث جامعہ نعیمیہ کے مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے وفات پا گئے. آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کرو گے نا، تو میرے دل کے اگر 2 ٹکڑے کرو گے تو بحمدی تعالیٰ ایک ٹکڑے پر اللہ تعالیٰ کا نام ہوگا، دوسرے ٹکڑے پر محمد عربی کا نام ہوگا. فرمایا ایک ٹکڑے پر اللہ رب العزت کا نام ہوگا، دوسرے ٹکڑے پر رسول اللہ کا نام ہوگا. تبھی تو آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. آپ نے اس طرح رسول اللہ کی شانیں لکھی، اس طرح حضور کا مقام. جو آپ نے دوسری بات لکھی، آپ نے فرمایا ایک بزرگ ہیں جن کا نام مولانا محمد حسین میرٹھی ہے. وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کی عیادت کو گیا، میں نے دیکھا کہ آپ بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے چاروں طرف 4 لوگ سوال کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے. ایک نہیں، فرمایا چاروں نے ایک ہی ساتھ آپ کو جناب اعلیٰ اپنے سوال سنا دیے. پھر اعلیٰ حضرت اس طرح لیٹے ہوئے ہیں اور آپ ایک لفظ ایک کو بتاتے ہیں، وہ لکھتا ہے، پھر دوسرا لفظ دوسرے کو بتاتے ہیں، تیسرا لفظ تیسرے کو بتاتے ہیں. ان کے جواب، ان کے سوالوں کے جواب ایک کو بتاتے ہیں، اس کے جواب تو اپنا جواب لکھ، تو اپنا لکھ.
تو اپنا لکھ، تو اپنا لکھ۔ فرمایا بستر پر لیٹ کر بیک وقت 4 لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ نہیں ہیں جنہوں نے صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا ہے یا ہدایت بخشش لکھی ہے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ ایسا لکھا اور آپ نے ایسی تصنیف کی، لوگ تو آپ کے ہدایت بخشش کے اندر جو آپ نے کلمات لکھے، آپ نے قرآن کا کنز الایمان ترجمہ لکھا، آپ نے فتاوی رضویہ لکھا، آپ نے منکروں کے منہ پر، آپ نے قادیانیوں کے منہ پر ایسا تباچا مارا کہ قیامت تک ایک کتاب کا نہیں، ایک لفظ کا نہیں، لفظ کے اوپر جو نقطہ لکھا اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ عشق و محبت، عشق و محبت۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور سے محبت کی۔ آج دنیا کے اندر احمد رضا ہو رہی ہے، آج دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ جھوم کر کیوں کہتے ہیں کہ ہماری جان بھی اعلیٰ حضرت پر قربان، ہمارا سب کچھ اعلیٰ حضرت پر قربان۔ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں رسول اللہ کا دربار دکھایا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قرآن بھی پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اس میں رسول اللہ کی محبت شامل ہو۔ تجھ سے منہ پھیر کے جو جانب قرآن گیا، سرخرو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا، کتنے گستاخ بنے اور کتنوں کا ایمان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گئے۔